يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. حضرات محترم، رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جو نبی جسمانی، روحانی، اخلاقی لحاظ سے تمام اوصاف میں اللہ رب العالمین نے آپ کو کمال درجہ عطا فرمایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری صفات جو حسی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، اور کچھ معنوی صفات بھی ہیں جو عام شخص ظاہراً محسوس نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے ان صفات میں بھی آپ کو کمال عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو سرتاج الرسل کہا گیا ہے، جس نبی کو ختم المرسلین کا لقب عطا کیا گیا ہے، اور وہ نبی جو شافع محشر ہے، اور یہ صفات اسی نبی کی ہیں جس کے امتی ہم سب مسلمان ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے امتیوں کی دنیا سدھارنے کی کوشش کی، اس دنیا کی بنا پہ آخرت سدھارنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ توقع کی ہے۔ اور اس توقع کا احساس اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ محشر کے میدان میں جب ہر شخص نفسہ نفسی کی عالم میں ہوگا اور ہر شخص جس کو اپنی جان کا فکر ہوگا، اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو بچانے کا فکر ہوگا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی رب امتی رب امتی، یعنی اپنی امت کے فکر کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہی فکر مند ہوں گے۔ حضرات محترم، یہ اعزاز، یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
امتی بنا کے اللہ رب تعالیٰ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا۔ آپ نے سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت جو ہے وہ سنی ہے۔ رب کائنات نے اس میں 4 باتیں بیان کی ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ خالق کائنات نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، کوئی چھوٹا سا احسان نہیں ہے، یہ احسان عظیم ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایک رسول کو انہی میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور ویزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یہ خاصیت بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کے حوالے سے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ جب وہ نبی امت کے ہر فرد کے فوز و فلاح کے لیے اتنا بے چین رہتے تھے، تو اس امت کے لیے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں کہ ہم اس نبی کے لیے وہ فرائض ادا کریں جو ہماری طرف سے فرض کی ادائیگی ہوگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہوگا کہ ہم وہ ادا کریں۔ تو ان حقوق میں، کیونکہ ہم سارے لوگ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، منانے کے حوالے سے، سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے اس میں تو بے چین ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقاصد نہ امت کے اکثر لوگوں کو اس بات کا احساس ہے، نہ آپ کی بعثت کے بعد جو ہمارے اوپر فرائض آئے ہوتے ہیں امت اس سے بھی بہرہ مند نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، جتنی ہم سے باتیں ہو سکیں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں کریں گے، باقی انشاءاللہ آگے کریں گے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص اس بات کا پرچار تو کرتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان کا دعویدار ہوں، جناب حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا دعویدار ہوں، اور اس وقت دنیا میں تقریباً 8 بلین کے قریب نفوس اللہ تعالیٰ نے زندہ بسائے ہوئے، 8 ارب کے قریب، جس میں تقریباً 20% کے قریب مسلمان ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، اور دیگر مذاہب کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے کہ ہم اس امت کے افراد ہیں جس امت کو قرآن کریم میں اللہ نے خیر الامہ، بہترین امت قرار دیا ہے، اور وہ بہترین امت بھی قرار دیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ تغابن 28واں پارہ ہے۔ تم ایمان لاؤ اللہ رب العالمین پر اور رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر، اس ہدایت پر جو قرآن کریم کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ میرے بھائیوں، اس نور کے نزول کا جب آغاز ہوا تھا تو اس نور کی تصدیق کرنے والی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے،
اور پھر ان کے بعد دیگر صحابہ کرام جس میں عثمان غنی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اور اسی طرح ہی پھر ایک لائن اور جمع غفیر بنتا گیا جو ایک ایسے لشکر کی صورت اختیار کر گیا، وہی صحابہ کرام جو ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہوتے تھے، پھر ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنا خون دینے والے بن گئے۔ یہ وہی صحابہ کرام تھے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شخص ایمان نہیں لاتا، آپ پر ایمان نہیں لایا، ابو لہب ایمان نہیں لایا، عتبہ ایمان نہیں لایا، شیبہ ایمان نہیں لایا، ولید ایمان نہیں لایا، آپ پر ایمان نہیں لایا، ابو جہل ایمان نہیں لایا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا، اس کو یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی صورت میں تیار کی ہے۔ یہ ایمان نہ لا کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں کر رہے، بلکہ اپنی آخرت عاقبت تباہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی 3094 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا ان يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، حتى يشهدوا، جب تک وہ اس بات کی شہادت نہیں دے دیتے اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ جب تک یہ لوگ اس بات کی شہادت نہیں دیتے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تلوار رکھوں نہیں، بلکہ جہاد کا علم اسی طرح ہی بلند کرتے ہوئے اللہ کا نام اسی طرح ہی دنیا میں روشن کرتا رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس ایمان کے حوالے سے بتایا، اور اس کے بعد فرمایا، سب سے پہلے کہا اللہ کی توحید، میری رسالت کی گواہی دیں، مجھ پر ایمان لائیں، اپنا فرض ادا کریں، اور پھر اس کے بعد وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اس کے بعد کے عمل ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا اظہار ہے جو ہر شخص کے لیے، دنیا میں آنے والے کے لیے ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسرے نمبر پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں حق ادا کرنا ہے آپ سے محبت کی صورت میں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آپ کا حق ادا ہوگا، اور روئے زمین پر بسنے والا ہر مسلمان، اس کے لیے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر فرض ہو چکی ہے، اور جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا ایمان پورا ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں 16 نمبر حدیث ہے، اور باب حلاوت الایمان ہے، اور اسی طرح ہی دوسرے نمبر پر صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں حدیث نمبر 43 نمبر حدیث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس شخص میں 3 باتیں ہوں، وجد بہن حلاوت الایمان، اس شخص کو صحیح معنوں میں ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے، ایمان کا جس حاصل ہوتا ہے، ایمان کا سنتھسس حاصل ہوتا ہے، اور ایمان کا ذائقہ حقیقی معنوں میں اس شخص کو ملے گا جس شخص میں یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تینوں باتیں گن کر بتائیں،
آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ شخص جو ایمان کی مٹھاس لینا چاہتا ہے، ایمان کا ذائقہ لینا چاہتا ہے اور ایمان کا حقیقی معنوں میں لذت کو محسوس کرنا چاہتا ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کو چاہیے وہ اللہ رب العالمین سے اور اس کے رسول مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کا اظہار کرے، اظہار محبت اتنا زیادہ ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ مما سواہما، ساری دنیا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ثانوی حیثیت ہو، بندے کے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت دنیا میں کسی چیز سے بھی زیادہ ہو، جب تک محبت زیادہ نہیں ہوگی اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری مثال سنیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 6171 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 2639 نمبر پہ ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں، حضرت انس بیان کرتے ہیں، وہ شخص آ کے پوچھتا ہے متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جب آپ نے یہ سوال پوچھا وہ کہنے لگا ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایسا کوئی اتنا بڑا سامان نماز روزے صدقے کی صورت میں تو نہیں ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، اس کا میں اعلان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سے آتی، اگر واقعتاً تو اس دعوے پہ قائم ہے، یاد رکھنا انت مع من احببت، جس سے تو نے محبت کا اظہار کیا ہے، کل اللہ قیامت کے روز اسی کے ساتھ تجھے اکٹھا فرمائے گا۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور عزیزان گرامی، کوئی شخص اس وقت تک، کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا اظہار محبت نہیں کرتا۔ تیسری بات میرے بھائیوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے اور ہر امتی پر فرض ہے، وہ یہ ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بجا لایا جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کے ہر اس قدم پہ اسی طرح ہی چلا جائے جو حکم، جو عمل، جو قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں منقول ہے، اس کو اسی طرح ہی زندگی میں اپنایا جائے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے سورہ حشر میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو دیتے ہیں اسے لے لو۔ میرے نبی نے ہمیں نماز سکھائی ہے، ہم نے اس کو دل سے قبول کیا ہے۔ میرے نبی نے ہمیں عبادات کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا طریقہ سکھایا ہے، ہم نے اس کو سینے سے لگایا ہے۔ میرا نبی جو تمہیں دیتا ہے اس کو لے لو۔ میرے نبی نے بتایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آیت پڑھ کے بتایا ہر مسلمان جس نے اس کو قبول کیا، اپنی شخصیت کو اس کے مطابق بنا لیا، تو وہ سمجھ لے کہ اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے، اس نے نبی کے دیے ہوئے پہ عمل کر لیا ہے۔ لیکن جس بات سے آپ نے روک دیا ہے، یہی آیت ہے جو کہتی ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس بات سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآنی آیات سنا کے روکے تب بھی رک جاؤ، وہ اپنے فرامین سے روکے تب بھی رک جاؤ۔ قرآن کہتا ہے سود نہیں کھانا، حدیث کہتی ہے رشوت نہیں کھانی،
قرآن کہتا ہے کہ آپ نے وعدے کی پاسداری کرنی ہے، اسی بات کی تلقین حدیث بھی کرتی ہے۔ قرآن نے عبادت الہی کا حکم دیا ہے، شرک کی مذمت کی ہے۔ حدیث مصطفیٰ میں سب سے بڑا جو گناہ قرار دیا گیا ہے وہ بھی شرک کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک پوری لسٹ ہے اعمال کی کہ ایک طرف وہ اعمال ہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری طرف وہ اعمال ہیں کہ جس سے شریعت نے روکا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا ہے، اس سے رک جانا میرے عزیز بھائیوں مسلمان کا اطاعت کا شیوا ہی ہونا چاہیے، بصورت دیگر وہ محبان رسول میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی محبت ہوگی کہ ایک طرف ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک طرف ہم حب رسول کے داعی ہیں، اور دوسری طرف نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم اللہ کے نبی کی کسی بات کو مانتے ہیں، نہ ہمارے گھروں میں ہونے والی پیدائشوں کے موقع پر نہ اس وقت سنت رسول پہ عمل کیا جاتا ہے، اور نہ جب کسی کی وفات ہو جائے نہ اس وقت سنت رسول پہ عمل کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم کیسے محبان رسول ہیں؟ آپ تصور کیجئے، ہماری اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ اگر کسی کے سے دعوت کھائی جائے تو اس کو کون سی دعا دیتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کو شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہہ کے آ جاتے ہیں، کوئی علم نہیں ہے میرے نبی نے کون سی دعا سکھائی۔ پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھتے جائیے، کوئی شخص حج کر کے آتا ہے، کوئی عمرہ کر کے آتا ہے، اس کو کون سی دعا دینی ہے میرے اکثر ساتھیوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو کون سی دعا دینی ہے، حالانکہ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائی، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں فوتگی پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ تعزیت کے لیے کون سے مسنون الفاظ ہیں، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کیسی محبت ہے کہ جس نبی نے ہماری ہر موڑ پہ رہنمائی کی ہے، ہمیں کسی بات کا بھی علم نہیں ہے کہ یہاں پہ کرنا کیا ہے۔ کیسی محبت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ علماء کی مجالس میں بیٹھا کریں، علماء کے خطابات کو سنا کریں اور ان سے تربیت حاصل کیا کریں۔ اور مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے اس مسجد میں الحمدللہ سوموار اور منگل کو عشاء کے وقت تربیتی نشست کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے ساتھی آتے بھی ہیں، ماشاءاللہ ذوق سے تشریف بھی رکھتے ہیں۔ تو میں آپ ساتھیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، اپنی نمازیں صحیح کیجیے، اپنی عبادات صحیح کیجیے، اپنے معاشرتی مسائل کو سیکھیے، علماء کے پاس بیٹھا کرے تاکہ آپ کو گاہے بگاہے ہونے والے اذکار اور آپ کی سپلیکیشنز اور مسنون دعائیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں، آپ کی زبان کثرت سے اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، حب رسول کا تقاضا یہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں ہی اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اندر اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھا نہیں سکے، آپ سے بات کا سلوشن نکل نہیں رہا، فردوہ الی اللہ والرسول، پھر بھی اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں، حل وہیں سے نکلے گا، اس کے علاوہ کہیں سے حل نہیں نکلے گا۔ عزیزان گرامی، آج ہائی کورٹ میں کیس لگتا ہے، سپریم کورٹ میں کیس لگتا ہے، یا اس سے بھی نیچے آ جائیں سول اور سیشن کورٹس میں کیس لگتے ہیں، ایک طرف سے وکیل رائے دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جرم اس شک کے تحت، اس کلاس کے تحت یہ ثابت ہو رہا ہے، اسی کو پڑھ کے اس کا مخالف وکیل جو ہے اس کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا بنایا قانون ہے جس میں 100 ستم ہو سکتے ہیں، 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو قانون رب ذوالجلال نے آسمان سے اتارا ہے اس پہ ایک قوم میں فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں ہے۔ وہ ایسا قانون ہے
کہ آپ کو حل ملے گا تو اطاعت رسول سے ہی ملے گا، حل ملے گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے گا، کسی اور جگہ سے آپ کو حل نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، پھر اس کا انعام دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ ایک سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو آپ کے پاس بیٹھ کر دل بڑا خوش ہوتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی گھر جاتے ہیں دل بے چینی سی محسوس کرتا ہے، اور دل میں اس بات کا ذوق، طمع اور تڑپ رہتی ہے کہ کب موقع آئے روح انور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت کر لیں۔ حبیب کبریا، کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، کہاں یہ موقع آئے گا کہ ہم اس روح انور کی دوبارہ زیارت کر سکیں۔ ابھی اس کے یہ کہنے کی بات تھی، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ آپ سورہ نساء کی اس آیت کو سنیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ یاد رکھنا یہ اطاعت مصطفیٰ دنیا میں کیا بھی عمل آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جائے گی، میرے رب کا وعدہ ہے آپ نے دنیا میں اطاعت رسول کو تھام کے رکھا ہے، اس علم کو بلند کیا ہے۔ رب ذوالجلال وعدہ کرتے ہیں آپ قیامت کے روز میرے پاس آؤ گے، میں آپ کو انبیاء، صدیقین، شہداء کی صحبت اور معیت عطا کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کی اس محنت کو کبھی بھی اللہ رب العالمین رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اس کی یہ محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جس طرح اس امت کی تربیت کی ہے اور جس طرح اس امت کے لیے آپ نے راتیں جاگی ہیں اور فکر مند رہے، اس امت کا چوتھا فرض یہ بنتا ہے کہ جان، مال اور اولاد کی قربانی وہ اس کے لیے، یعنی سب سے زیادہ اگر فوقیت ہو، ہماری جان ایک طرف، ہمارا مال ایک طرف، سب ہیچ ہیں، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر، آپ کی اطاعت اور ایمان کی خاطر آپ سب سے اونچا ہے۔ ہمارا خاندان ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، ہمیں قیامت کے دن بھی کبھی نجات نہیں مل سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، مولانا ظفر علی خان تھے، ہمارے اکابرین میں فرماتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یزدت کی عظمت پہ اور عزت پر کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ خدا اس بات پہ شاہد ہے کہ جب تک ہمارے اندر یہ غیرت، یہ جذبہ ایمانی جب تک یہ نہیں آتا، نہ میرا ایمان پورا ہے نہ آپ کا ایمان پورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدیہ والناس اجمعین، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات کہی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر
اگر تجھے ابھی بھی جان عزیز ہے پھر تیرا ایمان پورا نہیں ہے۔ جب آپ نے بات سمجھائی عمر فاروق کہنے لگے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عمر فاروق کی جان ہے، کیا ہے؟ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، میں عمر اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مجھ سے، میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں آپ کو اتنا زیادہ مقام دیتا ہوں۔ میری جان جاتی ہے چلی جائے، میری عزت پہ حرف آتا ہے آ جائے، مجھے کوئی بے عزت کرتا ہے کر جائے، لیکن میں آپ کی عزت اور ناموس پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں عمر اس بات کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے رویوں کو بدلیے۔ رویوں کو کیسے بدلیے؟ آج آپ اپنی زندگی میں دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، ہماری شادیاں ہوں، فوتیاں ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تمہیز کرتے ہیں، اور دین کی اقدار کو، دین کی موریلٹیز کو ہم کس طرح پامال کرتے ہیں یہ ہمیں خود پتا ہے، اور ہمارے سامنے دین پہ چھریاں چل رہی ہیں، شریعت کے معاملے کو پسے پش ڈالا جا رہا ہوتا ہے، کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ یہ فرق میرے بھائیوں آپ نے محسوس کرنا ہے، لیکن جیسے ہی وہ شخص آپ کی ذات پہ حملہ کرتا ہے کہ آپ بڑے چول آدمی ہیں، آپ بڑے ایسے بے غیرت قسم کے آدمی ہیں، آپ فوری پکڑ کے اس کا گریباں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں کہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری عزت میرے دین سے آگے آ گئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں سکھائی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزاری ہے، آپ کی زندگی سے، سیرت مطہرہ سے ذاتی انتقام لیا کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی ذات کی خاطر، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ کی پاؤں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ کو کس طرح پرسیکیوٹ اور اذیتیں نہیں دی گئی، لیکن آپ نے کسی بھی طرح ریمینڈفل ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا۔ یہ فرق ہے میرے بھائیوں کہ آپ نے شریعت کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی لیے جب چوری کا کیس آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی عورت ہے، آج یہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو ہاتھ اس کا بھی کٹ جاتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ فرق ہے ہمارے میں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اپنی ذات عزیز ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے شارع ہیں، آپ کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنی ذات کو پریفر نہیں کیا، آپ نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، آپ نے ترجیح دی ہے تو اپنے اوپر نازل ہونے والی شریعت کو دی ہے، اپنی ذات کو پیچھے کر دیا۔ اپنے اندر ان رویوں کو بدلیے کہ ہمارے سامنے اگر دین کی بات آتی ہے، اپنے آپ کو نیچے بچھا لیجیے، دین کی بات کو حاوی ہونے دیا کریں، مت کسی شخص کو کرٹیسائز کیا کریں، مت کسی کو تنقید کا نشانہ بنایا کریں کہ یہ شخص یہاں پہ بھی دین کی بات کرنے لگ گیا ہے۔ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو نیچے لگائیں، دین کو حاوی کرائیں، اور شریعت کو، آپ کی ذات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کو بالا مقام دے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ میرے بھائیوں، اگلی بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی زندگی اسوہ حسنہ قرار دی گئی۔ آپ کا صبح سے جاگنے سے لے کر رات سونے تک آپ کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن اس بات کے حوالے سے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ آپ صبح اٹھنے سے آغاز کیجئے، اٹھتے سب سے پہلے دعا آپ پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آسمان کی طرف دیکھتے، اپنی آنکھوں کو مان کے آپ سورہ آل عمران کی آخری آیات اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھنے کے بعد
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی تیاری میں مصروف ہو جاتے، نماز پڑھتے، صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے، اور یہ سارا عمل پانچوں نمازوں کا ایک طرف، آپ کی زندگی وہ زندگی بھی ہے جو آپ کی ازواج کے ساتھ ہے، آپ کی زندگی کا ایک بیشتر حصہ وہ بھی ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ ہے، آپ کی زندگی کا ایک بیشتر حصہ وہ بھی ہے جو آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ آپ ساری زندگی کو نوٹ کر لیجئے، آپ نے کبھی کسی سے بد عہدی نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے کسی کے ساتھ امانت پہ خیانت نہیں کی، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو سننے کی حد تک تو ہم سارے کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اپنے اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دن میں ہم لوگوں کے ساتھ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ایک دن میں لوگوں کو کتنے دھوکے میں رکھتے ہیں، فراڈ کتنے کرتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدعہدی کیسے کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے پورے وصول کر کے ان کو سب سٹینڈرڈ اور لو سٹینڈرڈ کا مال کیسے دیتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں یہ وہ رویے ہیں جو معاشرے کی ایک ڈارک پکچر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زندگی کا ایک بیشتر ایک اہم مقصد وہ یہ تھا کہ جہاں پہ آپ نے اسوہ حسنہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، آپ کی سنت کو زندہ کرنا یہ میرے اور آپ کے ہر سب کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ما یأتی علی الناس من عام الا احدثوا فیہ بدعتا واماتوا سنتا حتی تحیی البدع وتموت السنن۔ ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا، لوگ ایسے اپنے معاملات میں مگن ہو جائیں گے کہ بدعات کا احیاء ہو جائے گا، بدعات سروائیو کریں گی، سنتیں بھول جائیں گے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تھی آپ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، آپ اسی وجہ سے روزہ رکھتے تھے۔ آج کا مسلمان دیکھیے اس نے دین میں کیسی نئی چیز ڈالی ہے کہ اس نے اس دن کھانے کا اہتمام اتنا کیا ہے کہ لوگ روزے والی سنت کو ویسے ہی بھول گئے ہیں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین اور شریعت میں کوئی نئی چیز ایسی ڈال دی جو اس دین کا حصہ نہیں تھی، فہو رد، وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی، جس نے کسی میری سنت کو زندہ کیا، فعمل بها الناس، اور لوگوں نے اس سنت پہ عمل کیا، کان له مثل اجر من عمل بها، اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس سنت پہ عمل کرنے والے کا اجر ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں کوشش کیجیے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو آپ سنتے ہیں کہ حضرات یہ بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی یہ بھی سنت ہے، ان سنتوں کا احیاء کر کے لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں، تاکہ جب تک اس عمل پہ لوگ عمل کریں گے، اس سنت پہ لوگ عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہ نجات کا باعث بنے گا۔ اور یہی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے حقوق میں درود و سلام ہے، آپ کے حقوق میں مزید آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کے حقوق میں آپ کی ناموس کا دفاع ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اپنے نبی کے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔